بس بہت ہو گیا زینب، اب ایک لفظ بھی مزید بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زبیر نے چائے کا کپ زور سے میز پر پٹکتے ہوئے دھاڑ کر کہا۔ زینب جو ابھی بھی بچے کو گود میں لیے کمرے میں آئی تھی، سہم کے وہیں رک گئی۔ ننھی مریم جو ابھی مشکل 3 ماہ کی تھی، باپ کی آواز سن کر بلک بلک کر رونے لگی۔ میں نے کیا غلط کیا ہے زبیر؟ میں صرف اتنا ہی تو کہہ رہی ہوں کہ بچی کو بخار ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائے، صبح سے اس کا جسم تپ رہا ہے۔ زینب نے بھری ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہی تھی۔ ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر، سارے دن تمہاری یہی رٹ لگی رہتی ہے، پیسے کے درختوں پہ اگتے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے بھی تو اسے لے کر گئی تھی، تب کیا ہوا تھا؟ صرف نخرے ہیں تمہارے اور اس منحوس کے۔ زبیر نے غصے سے اسے گھورا۔ زینب کا دل کٹ کے رہ گیا۔ منحوس مت کہیں اسے زبیر، یہ اللہ کی رحمت ہے، ہماری بیٹی ہے۔ رحمت؟ زبیر تلخی سے ہنسا۔ جس دن سے یہ پیدا ہوئی ہے میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔ ایک بیٹا ہوتا تو میں کہتا کہ میرا وارث آیا ہے، یہ بوجھ اٹھانے کے لیے میرے پاس وقت ہے نہ پیسے۔ ابھی زینب کچھ جواب دیتی کہ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور زینب کی ساس بی بی اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سختی تھی۔ کیا آفت مچا رکھی ہے تم دونوں نے؟ سارے محلے کو پتہ چل گیا ہے کہ زبیر گھر آ گیا ہے۔ زینب، تجھے تمیز نہیں ہے؟ مرد تھکا ہارا گھائر آئے تو اسے سکون دیتے ہیں، یہ اپنی شکایتوں کا پٹارا کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بی جی نے آتے ہی زینب کو آڑے ہاتھوں لیا۔ بی جی، آپ خود دیکھیں، مریم کو کتنا تیز بخار ہے۔ زینب نے بچارکی سے اپنی ساس کی طرف دیکھا۔ بی جی نے ایک نظر روتی ہوئی بچی پہ ڈالی اور منہ بسور کے بولی، کچھ نہیں ہوا اسے، مائیں تو ہم بھی تھیں، ہم نے بھی بچے پالے ہیں، ذرا سا بخار ہوا نہیں اور تم نے آسمان پہ سر اٹھا لیا۔ زبیر ٹھیک کہتا ہے، تم نے اسے نکھٹو بنا دیا ہے، ایسے ہی ڈاکٹروں کے چکر لگوا لگوا کر۔ لیکن بی جی، چپ کر جو زینب، اب ایک لفظ مت بولنا۔ زبیر نے اٹھتے ہوئے زینب کو زور سے دھکا دیا۔ زینب دیوار سے جا لگی۔ مریم اس کی گود میں چیخ مار کے روئی۔ زبیر، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ بچی کو لگ جائے گی۔ زینب کی چیخ نکل گئی۔ لگے تو لگے، جان چھوٹے میری بھی اور تمہاری بھی، رونے کا تماشا ختم ہو۔ زبیر نے غصے سے اپنا ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ باہر سے زینب کے بھائی احمد کی آواز آئی۔ باجی، ارے باجی کہاں ہیں آپ؟ زبیر کا ہاتھ ہوا میں رک گیا۔ اس نے غصے سے زینب کو دیکھا اور دانت پیستے ہوئے بولا، یہ تمہارا بھائی روز کیوں ٹپک پڑتا ہے یہاں؟ اسے کہو کہ اپنی حد میں رہا کرے۔ احمد کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کا ماحول دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ زینب کی آنکھیں سرخ تھی اور وہ دیوار سے لگی خود کو سنبھال رہی تھی۔ احمد کی نظر زبیر کے اٹھے ہوئے ہاتھ پہ پڑی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ زبیر بھائی، آپ ہاتھ اٹھا رہی تھی باجی پر؟ احمد کا لہجہ سخت ہو گیا۔ زبیر نے فوراً اپنا ہاتھ نیچے کیا اور مصنوعی ہنسی ہنستے ہوئے بولا، ارے نہیں احمد، تم بھی نا، بظر بحث ہو رہی تھی، تمہاری باجی ذرا سی بات کو بتنگڑ بنا دیتی ہے۔ بی جی نے فوراً بات سنبھالی۔ ہاں بیٹا، میاں بیوی کے جھگڑے تو ہوتے رہتے ہیں، تم آؤ بیٹھو، میں تمہارے لیے شربت بنواتی ہوں۔ زینب جاؤ کچن میں جا کر احمد کے لیے کچھ بناؤ۔ احمد نے اپنی بہن کے چہرے کی زردی دیکھی، وہ جانتا تھا کہ زینب کچھ چھپا رہی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کے زینب کے ہاتھ سے وہ روتی ہوئی مریم کو لیا۔ باجی، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ مریم اتنا کیوں رو رہی ہے؟ زینب نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ ہاں احمد، میں ٹھیک ہوں، بس مریم کی طبیعت تھوڑی ناساز ہے، اس لیے وہ رو رہی ہے، تم بیٹھو، میں چائے لاتی ہوں۔ زینب کچن میں چلی گئی، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے زبیر کے وہ الفاظ یاد آ رہی تھی، منحوس اور بوجھ۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا ایک پڑھی لکھی لڑکی کی زندگی یہی ہے کہ اسے اپنی بیٹی کے لیے یہ سب سہنا پڑے گا؟ کچن میں چائے بناتے ہوئے اسے اپنی امی کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ جب رشتہ آیا تھا تو امی نے کہا تھا، زینب بیٹا، زبیر اچھا لڑکا ہے، برادری کا ہے، اپنا گھر ہے اس کا، شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن شادی کے 2 سال گزرنے کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ پہلے سال تو پھر بھی گزارا تھا، لیکن جب سے پتہ چلا کہ بیٹی ہونے والی ہے، زبیر اور اس کے گھر والوں کا رویہ بدل گیا تھا۔ چائے لے کر جب وہ کمرے میں پہنچی تو احمد اور زبیر خاموش بیٹھے تھے۔ بی جی مسلسل احمد کو باتوں میں لگا کر ماحول کو نارمل دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ احمد بیٹا، تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ بی جی نے پوچھا۔ جی بی جی، بس آخری سیمسٹر ہے، احمد نے جواب دیا، لیکن اس کی نظریں مسلسل زینب پر تھی۔ چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے زینب کی آستینیں تھوڑی اوپر ہوئی تو احمد نے اس کے بازو پر نیل کا نشان دیکھ لیا۔ اس کا خون کھول اٹھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی بولنا زینب کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔
جب احمد جانے لگا تو زینب اسے دروازے تک چھوڑنے آئی۔ احمد نے دھیرے سے کہا، باجی اگر کوئی تکلیف ہے تو مجھے بتائے، آپ چھپا کیوں رہی ہیں؟ زینب کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے۔ کچھ نہیں ہے احمد، بس میاں بیوی میں تھوڑی نوک جھوک ہو جاتی ہے، تم فکر نہ کرو، اور ہاں امی کو کچھ مت بتانا، وہ پریشان ہو جائیں گی۔ احمد بھاری دل کے ساتھ چلا گیا، لیکن اس کے جانے کے بعد گھر میں ایک بار پھر طوفان کھڑا ہو گیا۔ بڑی شکایتیں لگائی جا رہی تھی اپنے بھائی کو۔ زبیر نے زینب کا جبڑا زور سے دبا کر کہا، وہ نیل دکھا رہا تھا تمہارے بازو پر، کیا سمجھتی ہو وہ میرا کچھ بگاڑ لے گا؟ میں نے کچھ نہیں کہا زبیر، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے۔ زینب کرا اٹھی، آج کے بعد اگر تمہارا بھائی یہاں نظر آیا تو یاد رکھنا میں تمہیں اور اس بچے کو دھکے دے کر باہر نکال دوں گا۔ زبیر نے اسے جھٹکا دیا اور باہر نکل گیا۔ زینب وہیں فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مریم اب سو چکی تھی، لیکن زینب کی نیند اڑ چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے بیجی کے پاس جانے کا سوچا کہ شاید وہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں گی، لیکن بیجی تو پہلے ہی قصوروار ٹھہراتی تھی اسے۔ رات کے 12 بج رہے تھے، زبیر ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ زینب نے مریم کو دیکھا جو نیند میں بھی سسکیاں لے رہی تھی۔ اسے اپنا مستقبل دھندلا نظر آنے لگا کہ اسے ساری زندگی اسی تشدد میں گزارنی تھی، کہ اس کی بیٹی کا بچپن بھی اسی ڈر اور خوف میں گزرے گا۔ اچانک زینب کے ذہن میں خیال آیا۔ اس نے الماری کھولی اور اپنی ڈگریوں والی فائل نکالی۔ اس نے گولڈ میڈل لیا تھا، وہ اپنی کالج کی سب سے ذہین طلبہ تھی۔ آج وہ ڈگری الماری کے کونے میں پڑی مٹی کھا رہی تھی۔ نہیں، میں اپنی بیٹی کو یہ زندگی نہیں دوں گی۔ اس نے خود سے عہد کیا، اگر زبیر نہیں بدلا تو مجھے خود کو بدلنا ہوگا۔ لیکن ابھی وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ راستہ کتنا مشکل ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید زبیر ایک اور موقع دینے کے لائق ہے، شاید بیٹی کی محبت اسے بدل دے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اگلی صبح اس کے لیے ایک اور بھیانک خواب لے کر آئے گی۔ صبح جب زینب کی آنکھ کھلی تو زبیر سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شیطانی مسکراہٹ تھی۔ تیار ہو جاؤ زینب، آج ہم تمہارے مائکے جا رہے ہیں۔ زینب خوش ہوگی۔ اسے لگا شاید زبیر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور وہ اسے خوش کرنا چاہتا ہے۔ سچ زبیر، میں ابھی مریم کو تیار کرتی ہوں۔ نہیں، مریم یہی رہے گی، بیجی کے پاس صرف تم چلو گی۔ زبیر کے لہجے میں ایک سردی تھی۔ زینب کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیوں؟ مریم کیوں نہیں جائے گی؟ کیونکہ میں نے کہا ہے، زبیر نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ زینب کو اندازہ نہیں تھا کہ زبیر کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ وہ خاموشی سے تیار ہونے لگی، لیکن اس کا دل کسی انہونی کے خوف سے لرز رہا تھا۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھی تو زبیر نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ راستے میں زبیر بالکل خاموش رہا۔ جب وہ زینب کے گھر پہنچی تو احمد اور اس کی امی نے ان کا استقبال کیا۔ زبیر نے وہاں بیٹھ کر بہت ہی اچھی باتیں کی، جیسے وہ بہت ہی فرما بردار داماد ہو۔ زینب حیران تھی کہ یہ وہی انسان ہے جس نے کل رات اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ جانے سے پہلے زبیر نے زینب کی امی سے کہا، امی جی میں چاہتا ہوں کہ زینب چند ماہ یہاں رہے، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، یہ آپ کی خدمت کر لے گی۔ زینب کی امی خوش ہوگی۔ بیٹا تمہارا بڑا ظرف ہے، اللہ تمہیں خوش رہے۔ لیکن جب زبیر جانے لگا اور زینب نے اس سے مریم کے بارے میں پوچھا تو اس نے سرگوشی میں کہا، مریم اب تمہارے پاس کبھی نہیں آئے گی زینب، تم یہاں رہو اور میں وہاں اس کا بندوبست کروں گا۔ زینب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا مطلب زبیر؟ میری بات سنیں۔ لیکن زبیر گاڑی سٹارٹ کر کے جا چکا تھا۔ زینب گھر کے دروازے پہ کھڑی تڑپ رہی تھی اور اس کے گھر والے سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ جدائی کے غم میں رو رہی ہے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ ایک ماں سے اس کا جگر کا گوشہ چھین لیا گیا ہے۔ گاڑی کی آواز گلی کے موڑ پہ دم توڑ چکی تھی، لیکن زینب کے کانوں میں زبیر کے وہ الفاظ اب بھی کسی زہریلے سانپ کی طرح ڈنک کی طرح لڑ رہے تھے۔ مریم اب تمہارے پاس کبھی نہیں آئے گی۔ وہ وہیں دہلیز پر پتھر کی مورت بنی کھڑی تھی۔ احمد جو اندر سے پانی کا گلاس لایا تھا اپنی بہن کی حالت دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ باجی کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں کھڑی ہیں؟ زبیر بھائی تو ابھی چند دن چھوڑنے کا کہہ کے گئے ہیں، آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ زینب نے خالی خالی نظروں سے احمد کو دیکھا۔ اس کے لب ہلے لیکن آواز نہیں نکلی۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ بیجی، زبیر، مریم کا بخار اور وہ آخری دھمکی، سب کچھ ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ احمد، مریم، وہ مریم کو لے گیا ہے۔ زینب کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ احمد کو قریب آنا پڑا۔ تو باجی وہ تو اپنی بیٹی کو تو لے کر گئے ہیں، دادی کے پاس ہے وہ، آپ کیوں گھبرا رہی ہیں؟ احمد نے اسے تسلی دینے کے لیے کندھے سے پکڑا۔ نہیں احمد، تم نہیں جانتے، اس نے کہا ہے کہ وہ کبھی مریم کو میرے پاس نہیں بھیجے گا، وہ مجھے یہاں چھوڑ کے اسے مجھ سے چھیننے گیا ہے۔
زینب کی آواز اب ایک چیخ میں بدل گئی تھی۔ اس کی امی جو اندر کمرے میں لیٹی ہوئی تھی آواز سن کے گھبراتی ہوئی باہر آ گئی۔ کیا ہوا زینب، کیوں چلا رہی ہو؟ امی نے سہارا لے کر چلتے ہوئے پوچھا۔ زینب دوڑ کر اپنی ماں کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی، وہ میری مریم کو لے گیا ہے، اس نے مجھ سے میری بچی چھین لی ہے، مجھے ابھی واپس جانا ہے، مجھے زبیر کے پاس جانا ہے۔ ہائے اللہ، یہ کیا کر رہی ہے؟ ابھی تو وہ اتنے پیار سے بات کر کے گیا ہے۔ امی نے حیرت سے احمد کی طرف دیکھا۔ احمد کا ماتھا بھی ٹھنکا، اسے کل رات والا منظر اور زینب کے بازو کا نیل یاد آ گیا۔ باجی، آپ سکون سے بیٹھیں، میں ابھی زبیر بھائی کو فون کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے غلط سمجھا ہو۔ احمد نے فون نکالا اور زبیر کا نمبر ملایا۔ نمبر مسلسل مصروف جا رہا تھا۔ احمد نے 5-6 بار کوشش کی، پھر بی جی کے نمبر پر فون کیا، لیکن وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ زینب کا دل ڈوب رہا تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ سب منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے۔ زبیر نے اسے مائکے چھوڑنے کا ڈرامہ صرف اس لیے کیا تاکہ وہ مریم کو آسانی سے اپنے قبضے میں رکھ سکی۔ احمد فون نہیں اٹھائیں گے وہ، مجھے پتہ ہے، انہوں نے سب سوچ رکھا تھا، مجھے ابھی لے کر چلو وہاں۔ زینب دیوانہ وار اپنا دوپٹہ سنبھالنے لگی۔ زینب بیٹا، ٹھنڈے دل سے سوچو، ایسے تم وہاں جاؤ گی تو تماشا بنے گا، پہلے بات تو کر لینے دو۔ امی اسے سمجھانے لگی، لیکن ایک ماں کا دل کہاں مانتا ہے؟ امی، وہ 3 ماہ کی بچی ہے، اسے بخار تھا، وہ ماں کے بغیر کیسے رہے گی؟ وہ اسے فیڈر بھی نہیں لگانے دیتے تھے، وہ تو صرف میرا دودھ پیتی ہے، وہ بھوک سے تڑپ جائے گی امی۔ زینب کی حالت غیر ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ رہا تھا کہ مریم بھوک اور بخار سے بلک رہی ہوگی اور بی جی اسے دودھ دینے کی بجائے کوس رہی ہوگی۔ احمد نے دیکھا کہ معاملہ سنگین ہے، اس نے اپنی بائک کی چابی اٹھائی۔ ٹھیک ہے باجی، چلے میرے ساتھ، میں ابھی آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ وہ دونوں جب زبیر کے گھر پہنچے تو باہر کا گیٹ اندر سے لاک تھا۔ احمد نے بیل بجائی لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ زینب نے گیٹ پیٹنا شروع کر دیا۔ زبیر، دروازہ کھولے، میری بیٹی مجھے دے۔ زبیر، اس کی آواز پورے محلے میں گونج رہی تھی۔ پڑوس کے گھروں سے لوگ جھانکنے لگے۔ کچھ دیر بعد بی جی نے اوپر کی کھڑکی سے جھانکا، ان کے چہرے پر ذرا برابر بھی رحم نہیں تھا۔ کیوں یہاں کر تماشا لگا رہی ہو؟ زبیر نے کہہ دیا ہے کہ اب تمہارے اس گھر میں کوئی کام نہیں ہے، چپ چاپ اپنے بھائی کے ساتھ واپس چلی جاؤ، ورنہ میں پولیس بلا لوں گی۔ بی جی، خدا کا خوف کرے، مریم چھوٹی ہے، وہ مر جائے گی میرے بغیر، اس کا بخار تو دیکھ لیتی۔ زینب نے ہاتھ جوڑ کے کہا، بچے کی فکر اب ہو رہی ہے، جب زبان چلاتی تھی تب یاد نہیں تھا؟ زبیر نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، ہمیں ایسی عورت نہیں چاہیے جو مرد کے سامنے زبان چلائے۔ بچی ہمارے گھر کی ہے، ہم پال لیں گے، بی جی نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور کھڑکی زور سے بند کر دی۔ زینب وہیں گیٹ کے سامنے ڈھیر ہو گئی۔ دوسری شادی؟ یہ لفظ اسے کسی ایٹم بم کی طرح لگا۔ ابھی تو ان کی شادی کو 2 سال ہی ہوئے تھے، اس نے کیا نہیں کیا تھا اس گھر کے لیے، اپنی پڑھائی چھوڑی، اپنی پسند ناپسند قربان کی، زبیر کی ہر مزاج کو سہا، اور بدلے میں اسے کیا ملا؟ باجی، اٹھے یہاں سے، یہ لوگ ایسے نہیں مانیں گے۔ احمد نے غصے اور دکھ کے ملے جلے جذبات سے اپنی بہن کو سہارا دیا۔ ہمیں پولیس کے پاس جانا ہوگا، یہ اغوا کا کیس ہے، وہ ایسے بچے نہیں رکھ سکتی۔ پولیس؟ زینب نے کانپتے ہوئے احمد کو دیکھا۔ ہمارے معاشرے میں ایک عام گھرانے کے لڑکے کے لیے تھانے کی سیڑھیاں چڑھنا موت کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس کے محلے میں ایک لڑکی تھانے گئی تھی تو لوگوں نے اس کے بارے میں کیسے کیسے باتیں کی تھی۔ ہاں باجی، آپ پڑھی لکھی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ قانون ماں کو حق دیتا ہے، چلے میرے ساتھ۔ احمد اسے زبردستی بائک پہ بٹھا کر تھانے لے گیا۔ تھانے کا ماحول دیکھ کر زینب کے قدم رک گئے، ہر طرف مرد، پولیس والے اور ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ڈر کر احمد کے پیچھے چھپ گئی۔ جی، کیا مسئلہ ہے؟ ایک حوالدار نے تیکھی نظروں سے انہیں دیکھا۔ سر، میری بہن کی بچی اس کے سسرال والوں نے چھین لی ہے، ہم رپورٹ درج کروانا چاہتے ہیں، احمد نے ہمت کر کے کہا۔ پولیس والے نے ایک نظر زینب کے پھٹے ہوئے حال اور روتے ہوئے چہرے پہ ڈالی۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہے بھائی، گھر میں بیٹھ کے حل کرو، یہاں کیوں آگے ہو؟ کل کو صلح ہو جائے گی تو ہمیں گالیاں دو گے۔ سر، یہ میاں بیوی کا جھگڑا نہیں ہے، بچی صرف 3 ماہ کی ہے اور وہ بیمار ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ زینب نے پہلی بار ہمت کر کے تھانے دار کے سامنے اپنی آواز اٹھائی۔ اسی دوران اندر سے ایک انسپکٹر باہر آیا۔ انہوں نے جب زینب کی بات سنی تو وہ رک گئی۔ 3 ماہ کی بچی، یہ تو سنگین معاملہ ہے۔ بیٹا، تم اندر آؤ اور تفصیل سے بتاؤ۔ زینب نے رو رو کر ساری داستان سنائی، کیسے اس پہ تشدد کیا گیا، کیسے بیٹی کی پیدائش پہ اسے تانے دیے گئے اور کیسے دھوکے سے اسے گھر سے نکال کر بچی چھین لی گئی۔ انسپکٹر صاحب نے سب کچھ سنا اور FIR درج کرنے کا حکم دیا۔ جب پولیس کی گاڑی زبیر کے گھر کے سامنے رکی تو پورے محلے میں کھلبلی مچ گئی۔ زبیر اور اس کے گھر والے جو خود کو بہت ہی معزز سمجھتے تھے، پولیس کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ زبیر صاحب،
آپ کی اہلیہ نے آپ کے خلاف تشدد اور بچی چھیننے کی رپورٹ درج کروائی ہے۔ بچی فوراً ہمارے حوالے کریں، انسپکٹر نے کرخت لہجے میں کہا۔ زبیر کا رنگ پیلا پڑ گیا، لیکن اس کی انا ابھی بھی باقی تھی۔ جناب، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، میں اپنی بیٹی کو اس کے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ اسے پالنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ ہم دیکھ لیں گے کہ کون قابل ہے اور کون نہیں۔ قانون کے مطابق ماں کا حق پہلا ہے۔ اگر آپ نے مزاحمت کی تو ہمیں آپ کو گرفتار کرنا پڑے گا۔ انسپکٹر نے ہتھ کڑی دکھائی تو بی جی فوراً اندر سے مریم کو لے آئی۔ مریم بھوک اور رونے کی وجہ سے نڈھال ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اور سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ زینب نے جیسے اسے دیکھا جھپٹ کے اسے اپنی گود میں لے لیا۔ بچی نے اپنی ماں کی خوشبو محسوس کرتے ہی ایک لمبی سسکی لی اور اس کے سینے سے لگی۔ زینب کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہہ رہی تھی۔ اس نے مریم کو چوما اور اسے زور سے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ تم نے بہت ہی بڑی غلطی کی ہے زینب، زبیر نے پولیس کے پیچھے سے گراتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے پولیس کے سامنے ذلیل کیا ہے، اب تم دیکھنا، میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ طلاق نامہ تمہارے گھر پہنچ جائے گا، اور یاد رکھنا، مریم کو تم ساری زندگی چھپا کے نہیں رکھ سکو گی۔ زینب نے مڑ کے اسے دیکھا۔ اب اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سی سردی تھی۔ طلاق نامہ بھیج دینا زبیر، کیونکہ اب میں بھی تمہارے جیسے انسان کے ساتھ ایک پل نہیں رہنا چاہتی۔ اور رہی بات مریم کی، تو اب اس کے اور میرے درمیان جو بھی آئے گا، میں اسے قانون کے کٹہرے میں کھڑے کروں گی۔ وہ احمد کے ساتھ واپس گھر آ گئی، لیکن یہ جیت عارضی تھی۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس کے بڑے بھائی اور بھابھی بھی وہاں موجود تھے۔ یہ کیا کر آئی ہو تم؟ بڑے بھائی ساجد نے آتے ہی غصے سے چلانا شروع کر دیا۔ تم نے خاندان کی ناک کٹوا دی، پولیس کو سسرال لے کر چلی گئی، اب کون ہے اس محلے میں عزت کی نگاہ سے تمہیں دیکھے گا؟ بھائی، مریم کی جان کو خطرہ تھا، زینب نے دبی آواز میں کہا۔ تو کیا ہوا؟ مر تو نہیں رہی تھی نا؟ عورتوں کو صبر کرنا چاہیے۔ تم تھوڑی مار کھا لیتی، تھوڑا سہ لیتی تو کیا آفت آ جاتی؟ اب زبیر تمہیں طلاق دے دے گا، پھر کون تمہارا اور اس بچی کا بوجھ اٹھائے گا؟ ساجد کی باتوں نے زینب کے زخموں پہ نمک چھڑک دیا تھا۔ اس کی بھابھی نسرین نے بھی تڑکا لگا دیا۔ ہاں بھائی صاحب، میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ زینب بہت زبان دراز ہو گئی ہے۔ اتنا پڑھ لکھ کر لڑکیاں ایسی ہو جاتی ہیں۔ اب بیٹھی رہی یہاں، ہم تو اپنا گھر دیکھیں، یہ اس کے نخرے اٹھائیں۔ زینب خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے مریم کو دودھ پلانا تھا اور اسے دوا دینی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی اپنی دیواریں بھی اس کے لیے اجنبی ہو رہی ہیں۔ اس کا اپنا گھر جہاں وہ پلی بڑی تھی اب اسے ایک بوجھ سمجھ رہا تھا۔ رات کو جب سب سو گئے، زینب مریم کو گود میں لیے کھڑکی کے پاس بیٹھی رہی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی جنگ صرف زبیر سے نہیں ہے، بلکہ اس پورے معاشرے اور اپنے ہی گھر والوں کی سوچ سے ہے۔ اس نے اپنی ڈگریوں والی فائل دوبارہ نکالی۔ اس کی انگلیاں اپنے نام پر لکھے ہوئے گولڈ میڈلسٹ کے نام پر جم گئیں۔ مریم، اس نے سوتی ہوئی بچے کے ماتھے پر بوسہ دیا، تمہاری ماں تمہیں کبھی بوجھ نہیں بننے دے گی۔ میں کام کروں گی، میں محنت کروں گی، لیکن ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ اگلے چند دن بہت بھاری تھے۔ محلے کی عورتیں آتی تھی اور ہمدردی کے بہانے طنز کر کے جاتی تھی۔ ہائے بیچاری، ابھی تو جوانی چڑھی تھی اور طلاق کی نوبت آ گئی۔ بیٹی ہو گئی نا، اس لیے مرد کا دل بھر گیا۔ بیٹا ہوتا تو زبیر کبھی ایسا نہ کرتا۔ زینب یہ سب سنتی اور اکڑتی رہتی۔ زبیر نے واقعی طلاق کے کاغذات بھیج دیے تھے، ساتھ ہی مریم کے خرچے سے بھی صاف انکار کر دیا تھا۔ ساجد بھائی روز ناشتے پر کوئی نہ کوئی تانا دیتے، آج کل نوکریاں کہاں ملتی ہیں، اور وہ بھی ایک بچے دار عورت کو۔ زینب، بہتر ہے کہ تم زبیر کے پاؤں پکڑ لو اور معافی مانگ لو، وہ شاید رحم کھا کے تمہیں واپس لے لی۔ ساجد نے روٹی کا نوالا توڑتے ہوئے کہا۔ میں معافی نہیں مانگوں گی بھائی، اس نے جو کیا ہے وہ معافی کے لائق نہیں ہے۔ زینب نے دو ٹوک جواب دیا۔ تو پھر اس کے گھر میں رہنا تو میرے اصولوں پہ رہنا ہوگا۔ نسرین کی مدد کرو گھر کے کاموں میں، اور یہ مریم کا رونا دھونا کم کرو، مجھے سکون چاہیے۔ ساجد نے غصے سے میز پہ ہاتھ مارا۔ زینب کو سمجھ آ گیا تھا کہ یہاں رہنا اس کی خودداری کے لیے زہر بن جائے گا۔ اس نے خاموشی سے اخبار اٹھایا اور نوکریوں والے صفحے کو دیکھنے لگی۔ اسے پتہ تھا کہ اس کے پاس وقت کم ہے اور راستہ بہت ہی کٹھن۔ ایک دن اسے شہر کے ایک بڑے اسکول میں ٹیچر کی اسامی نظر آئی۔ اس نے ہمت جمع کی اور انٹرویو کے لیے جانے کا فیصلہ کیا، لیکن مسئلہ مریم کا تھا، وہ اسے کہاں چھوڑ کے جاتی۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور بھابھی مریم کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھی۔ امی، میں انٹرویو کے لیے جا رہی ہوں، کیا آپ تھوڑی دیر مریم کو دیکھ لیں گی؟ میں نے اسے فیڈر بنا کر دے دی ہے، زینب نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ جاؤ بیٹا، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، امی نے پیار سے کہا۔ زینب جب اسکول پہنچی تو وہاں بہت سی لڑکیاں آئی ہوئی تھیں۔ وہ سب تر و تازہ اور بے فکر لگ رہی تھی، جبکہ زینب کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے۔ جب اس کی باری آئی تو وہ پرنسپل کے کمرے میں داخل ہوئی۔ پرنسپل ایک روب دار خاتون تھی۔
انہوں نے زینب کی سی وی دیکھی اور حیران رہ گئی۔ گولڈ میڈلسٹ، آپ کی ڈگری تو بہت شاندار ہے، لیکن آپ نے ان 2 سالوں میں کچھ کیوں نہیں کیا؟ زینب نے ایک لمحہ سوچا، پھر سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ میرا ایک چھوٹ بچہ ہے میم، حالات ایسے تھے کہ میں جاب نہیں کر سکی، لیکن اب مجھے اس کی بہت ضرورت ہے۔ پرنسپل نے اسے غور سے دیکھا۔ دیکھیں زینب، ہمیں محنتی اساتذہ چاہیے جو پوری توجہ دے سکے۔ کیا آپ کا بچہ آپ کے کام میں رکاوٹ تو نہیں بنے گا؟ بالکل نہیں میم، میرا بچہ میری کمزوری نہیں، میری طاقت ہے، میں اس کے لیے اور بھی زیادہ محنت کروں گی۔ زینب کے لہجے میں ایسی سچائی تھی کہ پرنسپل متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ ٹھیک ہے، آپ کل سے ٹرائی پہ آ سکتی ہے، اگر آپ کا کام اچھا رہا تو ہم آپ کو کنفرم کر دیں گے۔ زینب کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ جب گھر پہنچی تو اس کے چہرے پر ایک مدت بعد مسکراہٹ آئی تھی، لیکن گھر میں ایک اور طوفان اس کا منتظر تھا۔ زبیر اپنے وکیل کے ساتھ ان کی ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا اور ساجد بھائی بہت ہی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ آگے تم؟ زبیر نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں یہاں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں مریم کی کسٹڈی کے لیے عدالت جا رہا ہوں۔ ایک ایسی عورت جو گھر سے باہر نوکریاں ڈھونڈتی پھر رہی ہے، وہ ایک بچی کی پرورش کیسے کر سکتی ہے؟ عدالت بچی مجھے ہی دے گی۔ زینب کے ہاتھ سے بیگ گر گیا۔ تم ایسا نہیں کر سکتی زبیر، تم نے خود کہا تھا کہ وہ بوجھ ہے، تم نے طلاق دی ہے۔ ہاں، لیکن اب میں اسے اپنی ماں کے پاس رکھوں گا، تم جیسی آوارہ گرد عورت کے پاس میری بیٹی نہیں رہے گی۔ زبیر نے بدتمیزی کی حد پار کر دی۔ احمد جو ابھی ابھی کالج سے آیا تھا یہ سن کے آگے بڑھا۔ زبیر بھائی، اپنی زبان کو لگام دے، آپ ہمارے گھر میں کھڑے ہیں۔ گھر؟ یہ ساجد کا گھر ہے اور ساجد میرے ساتھ ہے۔ کیوں ساجد بھائی؟ زبیر نے ساجد کی طرف دیکھا۔ ساجد نے نظریں جھکا لیں۔ زینب، دیکھو معاملہ عدالت میں گیا ہے تو ہماری بہت بدنامی ہوگی، تم مریم کو اسے دے دو۔ ویسے بھی بیٹی تو پرایا دھن ہوتی ہے، تم اپنی زندگی سکون سے گزارو۔ زینب کو لگا جیسے اس کے اپنے بھائی نے اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہو۔ وہ مریم کے پاس گئی جو اندر اندھیرے کمرے میں سو رہی تھی۔ اس نے بچے کو اٹھایا اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں اپنی بیٹی کسی کو نہیں دوں گی، کبھی نہیں، وہ اندر سے چلائی۔ باہر زبیر کے کہکے گونج رہے تھے۔ عدالت میں ملیں گے زینب، تیاری کر لو، اب تمہاری اصل بربادی شروع ہوگی۔ وہ رات زینب نے جاگ کے گزاری۔ ایک طرف اس کی نئی نوکری تھی، دوسری طرف عدالت کا خوف، اور تیسری طرف اپنوں کی بے وفائی۔ لیکن اس نے ہار نہ ماننے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب یہ صرف ایک عورت کی جدوجہد نہیں تھی، یہ ایک ماں کی جنگ تھی جو اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے لڑ رہی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا، لیکن زینب کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس نے مریم کو اپنے سینے سے اس طرح لگایا ہوا تھا جیسے کوئی پیش قیمتی خزانہ لٹ جانے کے خوف سے اسے چھپا کے رکھتا ہے۔ باہر برآمدے میں ساجد بھائی اور بھابھی کی سرگوشیاں اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں ساجد، اب اسے یہاں سے نکالیں، کل کو پولیس اور وکیل یہاں آئیں گے تو محلے میں ہماری کیا عزت رہے گی؟ میری بہنوں کے رشتے ہونے ہیں، لوگ کہیں گے کہ ان کی نند تھانے کچہری کے چکر کاٹتی ہے۔ نسرین بھابھی کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں نسرین، زبیر کہہ رہا تھا کہ اگر میں زینب کو گھر سے نکال دوں تو وہ مریم کو لے جائے گا اور کیس بھی ختم کر دے گا، میرا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ ساجد بھائی کی آواز زینب کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتری۔ زینب کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر مریم کے گال پہ گرا۔ اس کے اپنے سگے بھائی اسے بوجھ کہہ رہے تھے، وہی بھائی جس کے لیے وہ بچپن میں اپنی جیب خرچ بچاتی تھی، جس کی پڑھائی کے لیے اس نے اپنے خوابوں کا سودا کیا تھا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں دیوار پہ لٹکے اس کلاک پر تھی جس کی سوئیاں خاموشی سے چل رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اب رونے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ صبح ہوئی تو زینب نے خاموشی سے اپنا سامان ایک چھوٹے سوٹ کیس میں ڈالنا شروع کیا۔ اس نے صرف اپنی ضروری چیزیں، مریم کے کپڑے اور اپنی ڈگریاں ساتھ رکھی۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو ساجد اور نسرین ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے۔ احمد ابھی تک سو رہا تھا۔ میں جا رہی ہوں بھائی، زینب نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ساجد نے نوالا حلق میں اٹکتے ہوئے اسے دیکھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تو صبح کے 7 بجے ہیں۔ جہاں بھی جاؤں اب آپ کے لیے بوجھ نہیں بنوں گی، آپ کو اپنی عزت پیاری ہے نا، تو بس کوئی آپ کے گھر کے سامنے پولیس لے کر نہیں آئے گا۔ زینب کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ ساجد کی نظریں جھک گئیں۔ دیکھو زینب، غصہ نہ کرو، ہم تو تمہارے بھلے کی بات کر رہی تھی۔ نسرین نے منافقت سے کہا۔ میرا بھلا اب میری اور میری بیٹی کے ہاتھ میں ہے۔ زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ احمد جاگ جائے تو اسے کہہ دینا کہ پریشان نہ ہو، میں اسے فون کر لوں گی۔ زینب نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور مریم کو گود میں لیے گھر سے باہر نکل آئی۔ باہر سڑک پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ زینب کے پاس کچھ جمع پونجی تھی جو اس نے مشکل وقت کے لیے بچا کے رکھی تھی۔
اسے اسکول پہنچنا تھا۔ آج اس کا پہلا دن تھا۔ اس نے ایک رکشہ لیا اور اس پتے پہ پہنچی جو اسے کل دیا گیا تھا۔ اسکول کی عمارت کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے ایک لمبی دعا مانگی، یا اللہ، میری بیٹی کی خاطر میرے لیے راستے آسان کر دینا۔ پہلا دن بہت ہی کٹھن تھا۔ مریم کو اسکول کے ڈے کیئر میں چھوڑنا اس کے لیے سب سے مشکل فیصلہ تھا، لیکن اسے پتہ تھا کہ کام کرنا ضروری ہے۔ کلاس میں پڑھاتے اس کا ذہن بار بار مریم کی طرف جاتا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ اس کی قابلیت اور پڑھانے کا انداز ایسے تھا کہ پہلے ہی دن دیگر اساتذہ اور پرنسپل اس کے معترف ہو گئے۔ دوپہر کو جب وہ اسکول سے فارغ ہوئی تو اسے احمد کا فون آیا۔ وہ رو رہا تھا۔ باجی، آپ کہاں چلے گئی؟ میں نے بھائی سے بہت جھگڑا کیا ہے، آپ واپس آ جائے، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ احمد کی آواز میں سچی تڑپ تھی۔ نہیں احمد، وہاں رہ کر میں کبھی بھی اپنی جنگ نہیں لڑ پاؤں گی۔ تم بس اپنی پڑھائی پہ توجہ دو۔ میں ایک چھوٹا سا ہاسٹل ڈھونڈ لیا ہے، میں اور مریم ٹھیک ہے۔ زینب نے جھوٹ بولا تھا۔ اس نے ابھی تک کوئی ٹھکانہ نہیں ڈھونڈا تھا۔ وہ سارا دن ایک سستی رہائش گاہ کی تلاش میں ماری ماری پھرتی رہی۔ لوگ بچہ دیکھ کر یا تو کرایہ بڑھا دیتے یا پھر تنہا عورت کو کمرہ دینے سے کتراتے۔ آخر کار شہر کے ایک پرانے علاقے میں ایک چھوٹا سا کمرہ مل گیا جو ایک ضعیف خاتون آپا بی کے گھر کا حصہ تھا۔ آپا بی بھی اکیلی رہتی تھی اور انہیں کسی ساتھی کی ضرورت تھی۔ زینب کی حالت دیکھ کر ان کا دل پسیج کیا۔ بیٹی، یہ تمہارا گھر بھی ہے، جب تک چاہو یہاں رہو۔ مجھے بھی اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی، تمہاری مریم کے بہانے اس گھر میں رونق تو آئے گی۔ آپا بی نے پیار سے مریم کو گود میں لیا۔ زینب کو لگا جیسے اندھیری میں کوئی روشنی کی کرن نظر آئی ہو۔ اس نے وہاں سیٹ ہونا شروع کیا، لیکن زبیر اتنی آسانی سے اس نے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ دوسرے دن اسکول کے باہر زبیر اپنی گاڑی لیے کھڑا تھا۔ جیسے ہی زینب مریم کو لے کر باہر نکلی، زبیر نے اس کا راستہ روک لیا۔ تو یہاں چھپ کر نوکری کر رہی ہو؟ زبیر نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ سے جیت جاؤ گی؟ کل عدالت میں پہلی پیشی ہے، وکیل تیار کر لیا ہے یا میں ہی کسی کا بندوبست کروں؟ زینب نے مریم کو مضبوطی سے تھاما۔ وکیل بھی تیار ہے اور میں بھی۔ زبیر، تم جتنا بھی مرضی زور لگا لو، تم ایک ماں سے اس کی بیٹی نہیں چھین سکتی۔ دیکھتی ہیں، کل عدالت میں تمہاری شرافت کے وہ قصے سناؤں گا کہ یہ سکول والے تمہیں دھکے دے کے نکالیں گے۔ زبیر نے دھمکی دی اور گاڑی بھگا کے لے گیا۔ زینب کے پیر کانپنے لگے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے احمد کو فون کیا اور اسے بتایا کہ اسے ایک اچھے وکیل کی ضرورت ہے۔ احمد نے اپنی ایک دوست کے ذریعے خاتون وکیل نصرت صاحبہ سے رابطہ کروایا، جو خواتین کے حقوق کے لیے جانی جاتی تھی۔ اگلے دن عدالت کا منظر بہت ہی خوفناک تھا۔ زینب کے لیے یہ سب بالکل نیا تھا۔ کالی وردیوں والے وکیل، پولیس اور ہر طرف پھیلی ہوئی گھٹن۔ زبیر اپنے مہنگے وکیل کے ساتھ اکڑ کے کھڑا تھا۔ جب کیس پکارا گیا تو زبیر کے وکیل نے بولنا شروع کیا۔ جناب عالی، یہ عورت ایک نااہل ماں ہے۔ اس نے اپنے شوہر کا گھر چھوڑا، اب ایک ہاسٹل نما کمرے میں رہ رہی ہے جہاں بچی کی پرورش کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے۔ یہ سارا دن اسکول میں ہوتی ہے اور بچی کو نوکری کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتی ہے۔ میرا موکل ایک کامیاب بزنس مین ہے، وہ بچی کو بہترین زندگی دے سکتا ہے۔ زینب کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا جیسے سب کچھ اس کے خلاف جا رہا ہے۔ نصرت صاحبہ کھڑی ہوئی۔ جناب، میرا موکل یہ بتانا بھول گیا کہ اس نے اپنی بیوی پر کتنا تشدد کیا ہے۔ میری پاس میڈیکل رپورٹس ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ زینب کو ہسپتال تک جانا پڑا تھا۔ ایک ایسا شخص جو اپنی بیوی کا احترام نہیں کر سکتا، وہ اپنی بیٹی کو کیا تربیت دے گا؟ اور یہی بات نوکری کی، تو کیا ایک محنتی اور پڑھی لکھی عورت ہونا جرم ہے؟ زینب اپنی حلال کی کمائی سے اپنی بیٹی کو پالنا چاہتی ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی۔ بحث طویل ہوتی گئی۔ جج صاحب نے دونوں طرف کے دلائل سنے۔ آخر میں انہوں نے فیصلہ سنایا کہ جب تک کیس کا حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا، مریم اپنے ماں کے پاس ہی رہے گی، لیکن زبیر کو ہفتے میں ایک بار بچے سے ملنے کی اجازت ہوگی۔ یہ زینب کی پہلی چھوٹی سی جیت تھی، لیکن زبیر کے چہرے کی نفرت بتا رہی تھی کہ وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ عدالت سے باہر نکلتے ہوئے ساجد بھائی بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے زینب سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن زینب نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ زینب، بات تو سنو۔ زبیر بہت ہی غصے میں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تم مریم کو کچھ دن کے لیے ہمارے پاس چھوڑ دو۔ ساجد نے مشورہ دیا تاکہ آپ اسے زبیر کے حوالے کر سکیں۔ نہیں بھائی، اب مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، زینب نے سرد مہری سے کہا اور رکشے میں بیٹھ گئی۔ گھر پہنچ کر آپا بی نے اسے حوصلہ دیا۔ بیٹی، حق کی راہ ہمیشہ کٹھن ہوتی ہے، تم بس ثابت قدم رہو۔ دن گزرتے گئے، زینب کی زندگی ایک مشین کی طرح ہو گئی تھی۔ صبح اسکول، دوپہر کو مریم کو دیکھ بھال اور شام کو اسکول کے پیپرز چیک کرنا۔ وہ تھک کر چور ہو جاتی، لیکن مریم کی ایک مسکراہٹ اس کی ساری سکن اتار دیتی۔ مریم اب گھٹنوں کے بل چلنے لگی تھی
اور اس کی توتلی باتیں زینب کا دل جیت لیتی تھیں۔ ایک ہفتے بعد زبیر مریم سے ملنے آیا۔ وہ آپا بی کے گھر کے باہر اپنی چمچماتی گاڑی میں بیٹھا ہارن بجا رہا تھا۔ زینب نے مریم کو تیار کیا اور اسے باہر لے آئی۔ صرف 1 گھنٹہ، زینب نے سختی سے کہا۔ زبیر نے مریم کو گود میں لیا۔ مریم اپنے باپ کو پہچانتی تو تھی، لیکن اس کے سخت چہرے اور اونچی آواز سے ڈرتی تھی۔ وہ فوراً رونے لگی۔ چپ کرو، دیکھو تمہارا باپ تمہارے لیے کیا لایا ہے۔ زبیر نے ایک مہنگا کھلونا اس کے سامنے کیا، لیکن مریم نے اسے دور پھینک دیا اور زینب کی طرف ہاتھ پھیلانے لگی۔ تم نے اس کے ذہن میں میرے خلاف زہر بھر دیا ہے نا؟ زبیر نے دانت پیستے ہوئے زینب سے کہا۔ بچے زہر سے نہیں، محبت سے پہچانے جاتے ہیں زبیر۔ تم نے اسے کبھی محبت دی ہی نہیں، تو وہ تمہیں کیسے پہچانے کی؟ زبیر نے غصے سے مریم کی گود میں تقریباً پٹک ہی دیا تھا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس رات زینب کو سکون کی نیند آئی، لیکن یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہا۔ اگلے دن جب وہ اسکول پہنچی تو پرنسپل نے اسے اپنے آفس میں بلایا۔ ان کی میز پر کچھ تصویریں پڑی تھیں۔ زینب، یہ سب کیا ہے؟ پرنسپل کی آواز میں ناراضگی تھی۔ زینب نے تصویریں دیکھی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ تصویریں کسی نے اس وقت لی تھیں جب وہ عدالت میں تھی، اور کچھ تصویریں ایسی تھیں جن میں وہ آپا بی کے گھر کے باہر کسی مرد سے بات کر رہی تھی۔ تصویر کے ساتھ ایک گمنام خط تھا جس میں زینب کے کردار پہ کیچڑ اچالا گیا تھا۔ میم، یہ سب جھوٹ ہے، یہ میرا بھائی ہے اور عدالت میں تو میں اپنے حق کے لیے گئی تھی۔ زینب نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ دیکھو زینب، ہمارا اسکول ایک معزز ادارہ ہے، ہم یہاں والدین کو کیا جواب دیں گے؟ یہاں کی ساکھ سب سے اہم ہے۔ مجھے افسوس ہے، لیکن ہم مزید آپ کو یہاں نہیں رکھ سکتی، پرنسپل نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا۔ زینب کی پہلی دنیا ایک بار پھر اجڑ گئی۔ وہ خاموشی سے اپنا سامان اٹھا کر باہر نکل آئی۔ اسے پتہ تھا کہ یہ زبیر کی چال ہے۔ وہ اسے معاشی طور پہ توڑنا چاہتا تھا تاکہ وہ مجبور ہو کر مریم اسے دے دے۔ وہ سڑک کنارے بیٹھ کے رونے لگی۔ یا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ اب مریم کا دودھ، اس کی دوائیاں، اس کا خرچہ کیسے پورا ہوگا؟ اس نے ہمت نہیں آ رہی۔ اس نے چھوٹے چھوٹے ٹیوشن پڑھانا شروع کیے۔ گھروں میں جا جا کر بچوں کو پڑھاتی، رات کو جاگ کر آن لائن کام ڈھونڈتی۔ اسی دوران آپا بھی اس کا بہت بڑا سہارا بنی۔ وہ مریم کو سنبھال لیتی تاکہ زینب کام کر سکے۔ ایک دن جب زینب ایک ٹیوشن پڑھا کر واپس آئی تھی تو گلی کی نکڑ پر کچھ گنڈوں نے اسے گھیر لیا۔ بڑی بہادر بنی پھرتی ہو، زبیر بھائی سے پنگا لینا مہنگا پڑے گا۔ ایک نے اس کا دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کی۔ زینب نے چیخ ماری اور اپنا دفاع کرنے لگی۔ خوش قسمتی سے وہاں سے کچھ لوگ گزر رہے تھے جنہیں دیکھ کر وہ گنڈے بھاگ گئے، لیکن زینب اس واقعے سے بری طرح ٹوٹ گئی۔ وہ روتی ہوئی گھر پہنچی اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ میں ہار گئی آپا بھی، میں ہار گئی، وہ سسکیاں بھرتی ہوئے بولی۔ آپا بھی نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ نہیں بیٹی، ابھی تو اصل امتحان شروع ہوا ہے۔ اگر تم آج ڈر گئی تو کل تمہاری بیٹی کو بھی ڈرانا سکھایا جائے گا۔ کہ تم چاہتی ہو کہ مریم بھی بڑی ہو کر کسی ظالم کے سامنے جھک جائے؟ آپا بھی کی بات نے زینب کے اندر ایک نئی آگ بھر دی۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور کھڑی ہوگی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہے، میں نہیں جھکوں گی۔ اس نے اگلے ہی دن پولیس اسٹیشن جا کر ان گنڈوں کے خلاف رپورٹ درج کروائی اور زبیر کا نام لکھوایا۔ اس نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا اور اپنی کہانی ایک ویڈیو کی صورت میں شیئر کی۔ اس کی آواز میں وہ درد اور سچائی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ لوگوں نے زبیر پر لعنت ملانت شروع کر دی۔ اس کا کاروبار متاثر ہونے لگا۔ اس کے دوست اور رشتہ دار اس سے کنارہ کشی کرنے لگے۔ دوسری طرف زینب کو کئی اداروں سے جاب کی آفر آنے لگی۔ ایک NGO نے اسے خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے کی دعوت دی، جہاں اسے ایک اچھی تنخواہ اور مریم کے لیے ڈے کیئر کی سہولت بھی مل رہی تھی۔ عدالت میں اگلی پیشی پر زبیر کا حال برا تھا۔ اس کے وکیل کے پاس اب کوئی ٹھوس دلیل نہیں تھی۔ جج صاحب نے زبیر کو سخت وارننگ دی اور زینب کے تحفظ کے لیے پولیس کو احکامات جاری کیے۔ زینب کی ماں بیجی اچانک بیمار ہو گئی اور ہسپتال پہنچ گئی۔ زبیر جو صرف اپنی انا کی تسکین میں لگا ہوا تھا، اپنی ماں کی دیکھ بھال نہ کر سکا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا تنہا ہو چکا ہے۔ ایک دن زینب کو ہسپتال سے فون آیا۔ بیجی اسے ملنا چاہتی تھی۔ زینب پہلے تو ہچکچائی، لیکن پھر انسانیت کے ناطے وہ مریم کو لے کر ہسپتال پہنچ گئی۔ بیجی بستر پر لیٹی بہت ہی کمزور لگ رہی تھی۔ جب انہوں نے مریم کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ زینب، مجھے معاف کر دو بیٹی، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ میں نے ایک ماں کو اس کی اولاد سے دور کرنے کی کوشش کی، اور آج دیکھو میری اپنی اولاد میرے پاس نہیں ہے۔ بیجی کی آواز کانپ رہی تھی۔ زینب کا دل پگھل گیا۔ اس نے بیجی کا ہاتھ پکڑا۔ بیجی، میں نے آپ کو اللہ کی خاطر معاف کیا۔ زبیر بھی وہیں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے پہلی بار اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ اس نے دیکھا کہ جس عورت کو وہ بوجھ سمجھتا تھا وہ آج کتنی مضبوط اور باوقار بن چکی ہے، جبکہ وہ خود کتنا چھوٹا ہو گیا ہے۔ بیجی کی حالت دیکھ کر اور زبیر کی آنکھوں میں ندامت کے سائے پا کر
زینب کے قدم ایک لمحے کے لیے لڑکھڑائے ضرور تھے، لیکن اسے فوراً اپنا وہ بازو یاد آ گیا جس پر زبیر کے تشدد کے نیل کئی مہینوں تک مٹ نہیں سکے۔ اسے وہ رات یاد آئی جب وہ تپتی دھوپ میں مریم کو بخار کی حالت میں لے کر سڑکوں پر رو رہی تھی اور زبیر اسے منحوس کہہ کر گھر سے نکال رہا تھا۔ معافی مانگنا بہت آسان ہے زبیر۔ زینب نے بیجی کا ہاتھ دھیرے سے چھوڑا اور سیدھی کھڑی ہوگی۔ اس کی آواز میں ایسی پختگی تھی جس نے زبیر کو لرزا کے رکھ دیا۔ لیکن جو وقت آپ نے مجھ سے اور اس بچی سے چھینا ہے، جو اذیت آپ نے مجھے عدالتوں کے چکر لگوا کے دی ہے، اور جو تہمتیں آپ نے میری پاک دامنی پہ لگائی ہیں، کیا ان کا کوئی مداوع ہے؟ زبیر نے نظریں جھکا لی۔ زینب، میں بدل گیا ہوں، میں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے۔ بیجی کی حالت دیکھو، انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ زینب تلخی سے ہنسی۔ انہیں میری ضرورت نہیں ہے زبیر، انہیں اپنے کیے پہ پچھتاوے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں صرف انسانیت کے ناطے آئی ہوں، کیونکہ مریم کی رگوں میں آپ کا خون ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں وہ سب بھول گئی ہوں۔ میرا راستہ باپ کے راستے سے الگ ہو چکا ہے۔ وہ مریم کو اٹھا کر ہسپتال سے باہر نکل آئی۔ زبیر پیچھے سے پکارتا رہا، لیکن زینب نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ تھا، اپنی خودداری کو، اپنی جذباتی کمزوری پر فوقیت دینا۔ اگلے چند مہینے زبیر کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ اس کا کاروبار جو پہلے ہی گر رہا تھا مکمل طور پر ڈوب گیا۔ اس کے وکیل نے بھی اسے چھوڑ دیا کیونکہ اس کے پاس اب فیس دینے کے پیسے نہیں تھے۔ عدالت میں کیس کا حتمی فیصلہ آیا۔ جج صاحب نے زبیر کے ساتھ ریکارڈ اور موجودہ ہاشمی حالات کو دیکھتے ہوئے مریم کو مکمل کسٹڈی زینب کو دے دی اور زبیر کو صرف مہینے میں ایک بار، وہ بھی پولیس کی نگرانی میں، بچے سے ملنے کی اجازت ملی۔ دوسری طرف زینب کی زندگی نے ایک نئی اڑان بھری۔ اس نے اس این جی او میں اپنی محنت سے ایک بڑا مقام حاصل کیا۔ اب وہ صرف ایک ٹیچر نہیں تھی، بلکہ وہ ایسی سینکڑوں خواتین کی ہمدرد اور قانونی مشیر بن چکی تھی جو گھریلو تشدد کا شکار تھی۔ اس نے اپنے لیے اور مریم کے لیے ایک چھوٹا سا لیکن خوبصورت اپارٹمنٹ خرید لیا تھا۔ آپا بھی اب اس کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ وہ ان کی سگی ماں سے بڑھ کے خدمت کرتی تھی۔ ایک شام جب زینب اپنے دفتر سے واپس آئی تو دیکھا کہ احمد وہاں بیٹھا ہے۔ احمد اب اپنی ڈگری مکمل کر چکا تھا اور ایک اچھی جگہ ملازم تھا۔ باجی، میں نے سنا ہے کہ زبیر بھائی نے اپنا گھر بیچ دیا ہے، احمد نے دھیمے لہجے میں بتایا۔ بیجی کا علاج بہت ہی مہنگا پڑا اور اب وہ ایک کرائے کے چھوٹے سے مکان میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ سنا ہے زبیر اب کسی فیکٹری میں معمولی سی نوکری کر رہا ہے۔ زینب خاموش رہی۔ اسے نہ تو خوشی ہوئی اور نہ ہی دکھ۔ اسے لگا جیسے وہ شخص اس کی زندگی سے مٹ چکا ہے۔ ہر انسان کو اپنے اعمال کا پھل اسی دنیا میں ملتا ہے احمد۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ کچھ دن بعد زینب کو اطلاع ملی کہ زبیر اس سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ اسے اپنے دفتر کے باہر کھڑا ملا۔ اس کی وہ چمکدار گاڑی، برانڈڈ کپڑے اور مغرور لہجہ سب خاک میں مل چکا تھا۔ وہ ایک شکستہ حال انسان لگ رہا تھا۔ زینب، مجھے ایک آخری موقع دے دو، میں مریم کے بغیر نہیں جی سکتا، اس نے روتے ہوئے کہا۔ زینب نے اسے اپنے کیبن کے شیشے سے باہر دیکھا جہاں مریم دوسری خواتین کے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ زبیر، مریم کو اب ایک ایسے باپ کی ضرورت نہیں جو اسے بوجھ سمجھے۔ وہ اب ایک آزاد اور مضبوط ماں کی بیٹی ہے۔ آپ کی معافی اللہ کے ہاں کام آئے گی۔ میری زندگی میں اب بھی آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ زبیر نے بہت منتیں کی، یہاں تک کہ وہ ساجد بھائی کو بھی ساتھ لایا۔ ساجد بھائی بھی اب کافی شرمندہ تھے کیونکہ نسرین بھابی نے ان کے ساتھ بھی ویسا ہی رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا تھا جیسے وہ زینب کے ساتھ کرتی تھی۔ زینب، بھائی کی بات مان لو، گھر ٹوٹ جائے گا تو عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ ساجد نے وہی پرانی راگ الاپی۔ زینب نے مسکرا کے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ بھائی، عورت کی عزت گھر سے نہیں، اس کی اپنی شخصیت اور اس کی محنت سے ہوتی ہے۔ میں نے بنا مرد کے سہارے اپنا گھر بنایا ہے اور آج میں آپ سے زیادہ عزت دار اور پرسکون ہوں۔ مجھے کسی ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں خود مکمل ہوں۔ ساجد اور زبیر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ دونوں وہاں سے شکست خوردہ حالت میں رخصت ہوئے۔ زینب ایک سیمینار میں اسٹیج پہ کھڑی تھی جہاں وہ سینکڑوں عورت کو خطاب دے رہی تھی۔ اس نے مریم کو اپنے پاس کھڑا کیا ہوا تھا۔ خواتین، صبر کا مطلب ظلم سہنا نہیں ہے۔ زینب کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ صبر کا مطلب ہے اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا اور اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ ایک بیٹی بوجھ نہیں ہوتی، وہ ایک طاقت ہوتی ہے اگر اسے ایک مضبوط ماں مل جائے۔ میں نے اپنی بیٹی کو چھینا نہیں ہے، میں نے اسے ایک روشن مستقبل دیا ہے۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ زینب نے مریم کو ہاتھ تھاما اور اسٹیج سے نیچے اتری۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ خوف نہیں تھا جو 2 سال پہلے تھا۔ اب وہ بیچاری زینب نہیں تھی، وہ فاتح زینب تھی۔ زینب کو اس کی انا نے مار دیا جب زینب کو اس کی ممتا اور ہمت نے جلا بخشی۔ مریم نے جب اپنی طوطی زبان میں مما کہا تو زینب کو لگا اس کی ساری تگ و دو اور ساری تکلیفیں فضول ہو گئیں۔ اس نے مریم کو گود میں اٹھایا اور ہسپتال کی طرف روانہ ہوئی
جہاں بیجی اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ لیکن زینب وہاں ایک ایسی بہو بن کر نہیں بلکہ ایک ایسی عورت بن کے جا رہی تھی جس نے معاف کر کے خود کو بڑا ثابت کر دیا تھا، مگر پلٹنے کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ خدا نے اسے وہ مقام دیا تھا کہ آج وہ کسی کی محتاج نہیں تھی۔